جو خرم دستگیر نے کہا ہے وہ تو بلی بالکل تھیلے سے باہر آ گئی نا. آپ اگر کوئی بھی میرا انٹرویو اٹھا کے دیکھیں جس وقت یہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی تو میں بار بار یہی کہتا تھا کہ اصل وجہ تحریک عدم اعتماد ابھی لانے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ مشکل ترین حالات سے عمران خان جو ہیں وہ معیشت کو نکال کر لے آئے ہیں, قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے, معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے, اور اگر ابھی عمران خان کو سازش کر کے نہیں گرایا تو پھر اس کے بعد ہم عمران خان کو نہیں قابو کر سکیں گے. یہ تو بالکل اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں خرم دستگیر کے تجزیے سے. لیکن انہوں نے الزام جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کے اوپر نہیں لگایا, انہوں نے تو الزام پاکستان فوج کے اوپر لگایا ہے, اور کم سے کم پاکستان فوج کے کوئی نام نہیں لیا انہوں نے, کوئی بہت ہی سینئر افسر کے اوپر الزام لگایا ہے. کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بدلنی تھی تو نیا آرمی چیف جو آنا تھا اس کے ساتھ مل کے آئین کی دھجیاں اڑائی جانی تھی, اور لوگوں کو, سیاستدانوں کو جھوٹے سچے کیس بنا بنا کر ان کو زبردستی جو ہے سیاست سے خارج کرنے کے لیے کہنا تھا. تو میں تو کل سے بول رہا ہوں کہ یہ پرسوں سے بلکہ کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کوئی تو اس پہ رسپانس آنا چاہیے. اتنا بڑا الزام وہ سرونگ سینئر, دو تین روز گزر جانے کے باوجود بھی بیان نہیں آئے, تو آپ کو امید ہے کہ بیان آ جائے گا؟ لیکن آنا نہیں چاہیے کیا کہ جو اتنی براہ راست فوج کے سینئر ترین قیادت کے اوپر اتنا سنگین الزام لگے تو اس کا جواب تو بنتا ہے نا. ہمیں تو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں تو پتا ہے کہ خرم دستگیر جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچ نہیں ہے, لیکن وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ میرا تجزیہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ انفارمیشن بیس بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا تھا. وہ کون سی انفارمیشن تھی, وہ کون سا جرنیل تھا, اس کے ساتھ کیا سازش تیار ہو رہی تھی, اس کا تو جواب آنا چاہیے نا. قوم تو جاننا چاہتی ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. اسد صاحب, خان صاحب نے بھی گزشتہ روز اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ خرم دستگیر صاحب جو ہیں جو بول رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں. خرم دستگیر یہ تو سچ بول رہے ہیں نا, میں نے تو آپ کو یہی کہا, ہم ابھی نہیں کہہ رہے ہیں, میرے تو آپ پرانے انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں, اور وہاں پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہے ان کو پریشانی کس بات کی ہے کہ ان کو اپنے کرپشن کے کیسز منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اور سے اور طاقتور ہو کے یہاں سے نکلیں گے, تو اس لیے ابھی ان کو گرانا تاکہ اپنے کرپشن کے کیسز معاف کرا لیے جائیں. یہ تو بالکل سچ بول رہے ہیں خرم دستگیر. انہوں نے بڑے قوم کے اوپر ایک لحاظ سے احسان کیا ہے کہ بند کمروں کے اندر جو باتیں ہوتی تھی وہ خرم دستگیر نے عوام کے سامنے بیٹھ کے کھل کے بتا دیا کہ جی یہ ساری سازش جو کی گئی, عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی, عمران خان کو ہٹایا گیا, یہ اپنے کرپشن کیسز کو بچانے کے لیے کیا گیا. وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو سینسٹر پلان وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا تھا کہ ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں اسد صاحب, اگر نواز شریف صاحب 3 آرمی چیفز اپوائنٹ کر سکتے ہیں, اگر زرداری صاحب 1 آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں, تو عمران خان صاحب ایک نیا آرمی چیف کیوں نہیں اپوائنٹ کر سکتے؟ نہیں, یہ پہلے جو آپ کہہ رہی ہیں نا علینا, اگر وہ صرف یہ کہتے ہیں عمران خان کا یہ پلان تھا تو یہ صرف عمران خان کے اوپر یہ الزام ہوتا. انہوں نے اس کو جوڑا نومبر کی تبدیلی سے, یعنی نیا آرمی چیف جو آنا تھا اس نے اس پلان کا حصہ بننا تھا, اور ان کے پاس انفارمیشن موجود ہے کہ وہ شخص جو ہے, جو کوئی بھی ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں, وہ ایسی سازش کا حصہ بن رہا تھا. تو کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اس وقت, ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف ہیں, اور ڈیفنس منسٹر بھی کوئی ایسا ویسا ڈیفنس منسٹر نہیں ہے, ایسا تگڑا ڈیفنس منسٹر ہے جو کہتا ہے پاکستان کی فوج ساری جنگیں ہاری ہیں. وہ ڈیفنس منسٹر جو کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج اپنی عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گئے, اتنا تگڑا ڈیفنس منسٹر ہے ہمارا. رائٹ اسد صاحب, رجیم چینج کے حوالے سے میرے کچھ چند سوالات ہیں, آپ بہتر طور پہ اس کو کنفرم کر سکیں گے کہ عمران خان صاحب کو پہلا تو یہ کہ کیا گرفتاری کی دھمکی دی گئی تھی کہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی براہ راست معلومات نہیں. رائٹ سر, بٹ آپ کو یا آپ کی جماعت کو یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی تھی کہ یہ بیانیہ جو ہے, جو آپ کا امریکی سازش کا بیانیہ ہے, یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا, دم توڑ دے گا؟ ہاں, یہ تو بالکل کہا گیا 2 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکے گا. ہاں, یہ بالکل کہا گیا تھا کہ یہ بیانیہ جو ہے وہ زیادہ دیر چلے گا نہیں, لیکن جو بات سچائی پہ مبنی ہوتی ہے نا وہ قائم و دائم رہتی ہے. ہاں, اگر جھوٹ کی بنیاد پہ ہم نے کچھ من گھڑت چیز بنائی ہوتی تو وہ یقیناً 2 ہفتے کے اندر ختم ہو جاتی, لیکن کیونکہ یہ سچائی کے اوپر بنیاد ہے اس کی, اس لیے جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے عوام کے اندر یہ اور سے اور پکا ہوتا چلا جا رہا ہے, کم ہونے کے بجائے اس بیانیے کی طاقت اور بڑھ رہی ہے. بٹ اسد صاحب, کیا اس بات کی بھی یقین دہانی آپ کی جماعت کو کرائی گئی ہے کہ بجٹ کے پاس ہونے کے بعد اور 1 ماہ کے بعد پاس ہونے سے الیکشن کروا دیے جائیں گے؟
نہیں جی، ہمارے پاس ایسی کوئی کسی نے یقین دہانی نہیں کرائی ہے. وہ اور بات ہے کہ ایک دن بھی جو اس حکومت کا گزر رہا ہے، اس غیر فطری، اس بیرونی مداخلت کی بنیاد پر بنی ہوئی حکومت، حرام کے پیسے سے ضمیر خرید کے بنی ہوئی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے لیے مہنگا ثابت ہو رہا ہے. تو ایک مہینے کا انتظار کیوں؟ اس کو تو فوری طور پر ختم کر کے ایک نیا الیکشن کال کرنا چاہیے. اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ہی صرف ایک تازہ الیکشن ہے، ایک نئے الیکشن ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کا مطالبہ کہ ایک کمیشن بننا چاہیے جو تحقیقات کرنی چاہیے. میں ایک سوال مزید بھی ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ابھی کیا اس وقت رابطے جاری ہیں کہ نہیں؟ نہیں، رابطے کوئی جاری تو نہیں ہے، ایسی کوئی کٹی بھی نہیں ہوئی ہے، بات چیت بند ہے. لیکن جو ہونی چاہیے یعنی نہیں ہے، نہیں، ایسی کوئی مذاکرات نہیں چل رہے بیک ڈور خفیہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی یقین دہانی کرائی جائے یا الیکشن کی. نہیں، وہ نہیں ہو رہا. رائٹ سر. اسد صاحب، جو اس ہفتے پریس کانفرنسز آپ کو کرنی پڑی اور آپ کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد دوسری بار ڈی جی ISPR کو ٹاک شو میں اپیئر ہونا پڑا، پھر ان کو وضاحت دینی پڑی، یہ معاملات جو ہے وہ ایک تلخی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جی اس وقت آپ کا مقابلہ صرف اور صرف سیاسی جماعتوں سے نہیں، آپ کا مقابلہ اداروں کے ساتھ بھی اس وقت نظر آ رہا ہے. لیکن جو انٹیلیجنس بیس انفارمیشن، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری رائے نہیں تھی، ہماری ان پٹ تھا وہ NSC کے دوران، اور وہ ان پٹ انٹیلیجنس بیس انفارمیشن پر مبنی تھا. سو انٹیلیجنس بیس انفارمیشن سنس یو ور پارٹ آف دیٹ NSC میٹنگ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی؟ نہیں جی، ہمارے سامنے کوئی انٹیلیجنس بیس انفارمیشن نہیں رکھی گئی تھی. ہاں، ایک سے زیادہ شرکاء جو عسکری قیادت کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم نے شواہد نہیں دیکھے، لیکن کیا کوئی انٹیلیجنس بیس رپورٹ ہمارے سامنے رکھی گئی؟ بالکل بھی نہیں رکھی گئی. اور جب تک ہم اس کو دیکھ نہیں لیتے تو اس رپورٹ کی، اس انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر اس نتیجے پر وہ پہنچ رہے ہیں. ہمارے پاس تو وہ رپورٹ ہے نہیں. جو ہمارے پاس جتنے بھی شواہد موجود ہیں اس سے ہم ایک مختلف رائے کے اوپر پہنچ رہے ہیں. لیکن اچھی چیز وہ 2-3 دن کی جو پریس کانفرنسز، ٹیلی ویژن انٹرویوز اور بیان کا کہ اختتام جو اس کا وہ بڑا اچھا ہوا. اختتام پہ اس بات پہ اتفاق ہو گیا. اب ڈی جی ISPR نے فوج کا موقف واضح طور پہ بتا دیا کہ کوئی فوج کو اعتراض نہیں ہے، اور اگر کمیشن بنے گا تو وہ پوری طریقے سے اس کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. تو میرے خیال میں اب تو کسی بات کا انتظار ہونا ہی نہیں چاہیے. سر، وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے، جو فورم اس کے لیے بنائیں گے. اس کے لیے بھی میرے خیال سے اسی طرح سے کمیشن بنایا گیا تو تمام چیزیں سیٹل کر دی گئی تھی. لیکن کیا وجہ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ اگلے روز وزراء نے آ کے کہہ دیا ہم کمیشن نہیں بنائیں گے؟ یہ جو PDM کی حکومت ہے اس کو کس بات کا ڈر خوف ہے کمیشن کی طرف جانے سے؟ کیونکہ مطلب جو غیر یقینی کی صورت ہے وہ تو سامنے سے آ جائے گی. سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوگی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. اس بات کا ان کو ڈر سچائی کا ہے. ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ سچائی سامنے آ جائے گی. اسی بات کا ان کو ڈر ہے. ورنہ ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تحریک انصاف کے زیر سایہ کوئی کمیشن بنایا جائے. پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت جو ہے، وہ عدالت جس نے بہت بڑے فیصلے کیے اور عدالت کھول کے آدھی رات کو فیصلے کیے، جس سے اس حکومت کو وجود میں آنے میں فیسیلیٹیشن ہوئی، تو اس عدالت سے یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ ترین عدالت، سینئر موسٹ جج جو ہیں پاکستان کے، سب سے بڑے منصف جو ہیں، وہ بنائے ایک کمیشن. ڈیلی ہیئرنگ ہو، اوپن کورٹ ہیئرنگ ہو، ساری قوم سنے کیا حقائق ہیں، وہ خود ہی پتہ چل جائے گا قوم کو کہ سچ کیا ہے. رائٹ صاحب، سپریم کمانڈر آف دس آرم فورسز ہمارے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے جب لکھ بھیجا ہے چیف جسٹس کو اس حوالے سے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، آپ کو عدالت کی خاموشی سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ یہ کوئی سادہ کسی شخص نہیں. اسد عمر نے اپنی ذاتی حیثیت کے اندر اٹھا کے ایک خط نہیں لکھ دیا ہے. عارف علوی یا صدر پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں. وہ پاکستان کی افواج کے سپریم کمانڈر ہیں. تو اتنی بڑی کرسی، سب سے بڑی کرسی پاکستان کی ریاست کے اندر جو ہے، اگر وہاں سے کوئی آئے اور اس کا جواب بھی نہ دیا جائے تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر کوئی اس کے اندر قانونی مشکل ہے نظر آتی ہے تو اس کو بیان کر دیا جائے. ہمیں تو نہیں نظر آتا اس میں کیا قانونی مشکل ہو سکتی ہے. ایک واٹس ایپ میسج کے اوپر تو میمو گیٹ کا کمیشن بن سکتا ہے، اور یہاں پر ایک باقاعدہ سرٹیفائیڈ مراسلہ جس کو ایک نہیں 2 دفعہ قومی سلامتی کمیٹی اس کی تصدیق کر چکی ہے، واضح الفاظ میں قومی سلامتی کمیٹی کہہ چکی ہے کہ واضح بیرونی مداخلت ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی مزید تحقیق نہ کرنا ہماری تو سمجھ سے باہر ہے.